وقت مشقتوں کے اس دور کے اندر جس میں ابھی ابتدا ہو رہی ہے اور باقی لوگ ابھی ایمان کی طرف نہیں ہیں، سب سے پہلے جن کو ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ پھر سب سے پہلے جن کو اپنا مال سرکار کی بارگاہ میں دینے کا شرف حاصل ہے کہ جن کے مال کو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو خریدنے کے لیے اہتمام فرمایا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور پھر بہت سے صحابہ ایسے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولین صحابہ میں جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، آپ کی دعوت پر ایمان لانے کے اعتبار سے بھی، اور پھر سب سے زیادہ محبوب کریم علیہ السلام کے بعد اس امت کے لیے جس نے مشقتوں کا اہتمام کیا وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے یہ تین بنیادی پہلو نکلتے ہیں۔ ایک، ان کے سبب بہت سے افراد ایمان لائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے اپنا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس سے بہت سے غلام آزاد کر کے اسلام میں داخل کیے گئے۔ تین، اور محبوب کریم علیہ السلام کی جو آپ کی اتباع میں اور آپ کے دین کی ابلاغ میں سب سے زیادہ جس نے مشقتوں کا اہتمام کیا مکی دور کے اندر، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یوں سمجھیے گا کہ اسلام کی جو عمارت آج قائم ہے، اس عمارت کی بنیادوں میں جو اینٹیں لا کے رکھنے والی شخصیت ہے جن کے اوپر عمارت قائم ہوئی، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس اعتبار سے آپ سوچئے گا، حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کہنے پر ایمان لائے، حضرت عثمان غنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ایمان لائے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کہنے پر ایمان لائے، اور یہ سارے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے۔ تو عشرہ مبشرہ صحابی یہ سارے کی ساری نیکی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے جو فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بنتی ہے، اب کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ تو صحابی ہیں، سب سے زیادہ فضیلت تو نبی علیہ السلام کی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہم نبی علیہ السلام کی فضیلت کی برکت سے جہاں جن کو صحابہ میں سب سے پہلے فضیلت ملی، جو فضیلت میں سب سے آگے بڑھے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی فضیلت کا معاملہ نہیں ہے، فضیلت میں یعنی کہ امت کے اندر جس کو سب سے زیادہ فضیلت کا معاملہ ہے اس کے جو تذکرہ ہو رہا ہے۔